اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی میں نے 3-4 احادیث مبارک جو ہے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی کہ ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ اب ان تمام احادیث مبارک کو میں دہرا تو نہیں سکتا، وہ ایک الگ بیان ہے۔ ان تمام احادیث مبارک کو آپ ایک طرف رکھیں تو جو معروف حدیث پاک ہے اس کو بنیاد بنا کے تو میں جو اگلی بات آج کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک بار درود پاک پڑھنے پہ یہ انعامات ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھنے پہ کیا کیا انعامات ہوں گے۔ تو ایک بار کا بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، 10 بار کا بھی معلوم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں 50 بار پڑھنے پہ کیا ملتا ہے اور 100 بار پڑھنے پہ کیا ملتا ہے۔ 2 بیانات چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر ہو جائیں گے تو سارا مضمون آپ کے اوپر کھل جائے گا۔ آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک بار پڑھنے پہ یہ انعام ہے، 10 بار پڑھنے پہ یہ انعام ہے، 50 بار پڑھنے پہ یہ انعام ہے اور 100 بار پڑھنے پہ یہ انعام ہے۔ تو اگر میں 1.25 لاکھ پڑھوں گا تو کیا ملے گا، یا میں 1.25 کروڑ پڑھوں گا تو کیا ملے گا۔ تو انشاءاللہ سننے والوں کو بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمیں بھی اپنی منزل پانا آسان ہو جائے گا کہ جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ 100 ارب یعنی 1 ٹریلین درود پاک پڑھنے کا، اللہ وہ ٹارگٹ اچیو کرنا، اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ انشاءاللہ لوگ جو ہے جوک در جوک نیت کریں گے اور کملی چینل پہ جو اجتماعی درود پاک کا عمل ہے اس میں شامل ہوں گے کہ بھائی درود پاک ایسی عبادت ہے جس سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے، اللہ بھی ملتا ہے، اللہ کا محبوب بھی ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس کو 4 انعامات ملیں گے۔ اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ اب یہ یاد رہیں گے، یعنی ایک بار آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو 4 انعامات آپ کو ملیں گے۔ 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ایک بار پڑھنے پہ جو دیگر احادیث مبارک ہیں وہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہیں کہ جو اس میں جو سب سے چھوٹی حدیث پاک ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھیں گے۔ تو اللہ والا اس کی کوئی پریشانی رہ جائے گی؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں دلیل کے ساتھ تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں جو دیگر احادیث مبارک ہیں وہ ان کے اندر فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی، تو اس لیے اس کو عقلی طور پہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح میں نے بڑی حدیث پاک بیان کی کہ پہلے آسمان والے یہ صدا لگاتے ہیں، دوسرے والے یہ لگاتے ہیں، تیسرے والے یہ لگاتے ہیں، وہ عقل میں بات نہیں آتی۔ پھر اگلی حدیث میں نے کیا بیان کی کہ ایک فرشتہ اس کی یہ وجاہت ہے جب پر جھاڑتا ہے تو اس سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ باتیں عقل میں نہیں آ سکتی، یہ جیسے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر لبیک کہیں، تو یہ عقل میں نہیں آ سکتے۔ جو بات عقل میں آ سکتی ہے وہ میں اتنی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ابھی حدیث پاک پڑھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، 4 انعامات ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی تو 10 درجے بلند ہوں گے۔ اس میں سے آپ 10 رحمتوں والی بات جو ہے وہ پکڑ لیں، باقی 3 بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے بات کو کیا سمجھنا ہے، عقلی طور پہ۔ اب اللہ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد، سب سے چھوٹا درود پاک یہ ہے یا صلی اللہ علی محمد،
یہ اس سے چھوٹا درود پاک نہیں ہے، اور یہ مکمل درود پاک ہے۔ اب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اب میرے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ اب بھی میں نے کہا اللہم صلی علی محمد، تو فرشتے نے 10 رحمتیں میرے لیے لکھ دیں یا 10 نیکیاں لکھ دیں، اللہ نے 10 رحمتیں نازل فرما دیں۔ میں نے دوبارہ سے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، پھر 10 رحمتیں مل گئی، پھر میں نے کہا اللہم صلی علی محمد، پھر 10 رحمتیں مل گئی، پھر میں نے کہا اللہم صلی علی محمد، پھر مجھے 10 رحمتیں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ یوں میں سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پاکی نپاکی، وضو بغیر وضو، ہر حال کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کملی والے کے لیے یوں دیوانہ بن کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رہوں، دعائیں رحمت کرتا رہوں۔ تو اللہ والو مجھے بتاؤ کہ ایک پل بھی میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گا؟ تو ہم پکڑ میں کب آتے ہیں؟ جب رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں ہر پل کہوں گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو ہر پل میں رحمت میں ہوں۔ تو اللہ والو بتاؤ میرے اوپر جو ہے وہ رب کی پکڑ آ رہی ہے یا رحمت آ رہی ہے؟ رحمت آ رہی ہے۔ تو جب میرے اوپر رحمت کا اتنا نزول ہو رہا ہے تو میرے کام رکیں گے؟ میرے بچوں کے کام رکیں گے؟ یا میرے ذاتی کام یا وہ رکیں گے؟ یا میں خانقاہ کا نظام ہے میرے ساتھ، خانقاہ کا نظام رکے گا؟ یا کوئی اور میری کوئی ذمہ داری ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے کام دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں، وہ رکیں گے؟ تو اللہ والو یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی جدھر اللہ آسانی سے دے رہا ہے ہم کہتے ہیں وہ نہیں لینا، یا اللہ جب تک گدھے نہ بنے، بندہ کھوتا نہ بنے، مزہ نہیں آتا، اور کھوتا اور ڈنڈا نہ پڑے مزہ نہیں آتا۔ اللہ بولو جب گدھے والے رستے پہ چلو گے تو پھر ساتھ ڈنڈے بھی آئیں گے۔ وہ جو رستے ہیں ریاستوں والے، مجاہدوں والے، وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ عوام کے نہیں ہیں، وہ عوام کے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بار لوگ مجھے کہہ چکے ہیں کہ حضرت صاحب آپ حزب البحر کے اوپر بیان کریں، دعائے سیفی کے اوپر بیان کریں، ناد علی پہ بیان کریں، اس طرح اور اس طرح جو ہے نا وہ بیچتے ہیں باتیں کہ آپ ان کے اوپر بیانات کریں، موضوعات بیچتے ہیں۔ میں ادھر سے سنتا ہوں، ادھر سے نکال دیتا ہوں۔ بھائی ہم نے ان پہ اوپر بیان کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے امت کو، عوام کو ان سے نکالنا ہے۔ حزب البحر ہے، دعائے سیفی ہے، ناد علی ہے، یہ عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب میں اس کے اوپر بیان کروں گا تو عوام میں کیا پیدا ہوگا؟ شوق۔ تو ہم تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماریں گے۔ تو ہم تو بیانات کر رہے ہیں درود و سلام کے اوپر، استغفار کے اوپر، تاکہ عوام جو ہے، جو عوام کا رستہ ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے، وہ اس رستے پہ چلیں۔ باقی وہ خواص کا رستہ ہے، وہ جانے اور خواص جانے، اپنا مرشد ڈھونڈے، اپنا استاد ڈھونڈے، استاد سے جا کر سیکھیں۔ جب میں نے سورہ مزمل پہ بیان کیا تب بھی اللہ تعالیٰ میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی یوٹیوب، سوشل میڈیا کے ذریعے عامل بننے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دے، مجھے سکھا دے، مجھے روحانیت سکھا دے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ والو اگر روحانیت اتنی آسان ہوتی تو دنیا میں کوئی محروم نہ رہ جاتا۔ روحانیت ملتی ہے مرشد کی بغل میں بیٹھنے سے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوگا، کبھی نہ کبھی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترے گا تو اس سے بھی چند بوندیں مل جائیں گی۔ جب تک وہ ماں کی چھاتیوں کو منہ مارتا رہے گا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں بھی ہے، کبھی تو اترے گا، تو اس کا کام بن جائے گا۔ بے نہیں جو مرشد کی صحبت میں رہے گا، کبھی تو مرشد راضی ہوگا، بس نگاہ کرم ہو جائے گی تو کام بن جائے گا۔ اس کا نام روحانیت ہے۔ روحانیت چلے کرنے کا، تسبیح کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ عوام کو بات معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ میں فلاں چیز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ بھائی یہ عملیات ہے، عملیات الگ شعبہ ہے، روحانیت الگ شعبہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دونوں بہت قریب ہیں تو عام آدمی ان میں تفریق نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تویز دھاگا کرنے والا بھی پیر ہے، اور یہ جو اللہ کرتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ بھی پیر ہیں۔ تو عوام کو معلوم نہیں ہوتا۔
تو آج عوام کیا پڑھ لکھ کے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کے بے وقوف ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں انٹرنیٹ پہ یعنی آن لائن جو ہے ہمیں روحانیت سکھا دے. کیوں؟ جنہوں نے مال کمانا ہے، حضور کی امت کو اجاڑنا ہے، وہ سکھا بھی رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سکھا رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے اندر بات وہ آتی ہے کہ جی فلاں سکھا رہا ہے، آپ کیوں نہیں سکھا سکتے؟ تو بھائی ہم نہیں سکھا سکتے، ہم آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ وہ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے نبی کے ساتھ دھوکہ ہے. تو مجھے بتاؤ، جس نے کملی والے کے ساتھ دھوکہ کیا اس کی دنیا یا آخرت رہ جائے گی؟ ہم کتے کی موت نہیں مرنا چاہتے اور نہ اپنی نسلوں کو اجاڑنا چاہتے ہیں. ہم کملی والے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور کملی والے کے ساتھ ملاقات کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم نے منہ دکھانا ہے. تو جنہوں نے منہ نہیں دکھانا، یا وہ سمجھتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہونی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو وہ کرواتے ہوں گے اور آپ ان سے کر لیں، آپ ان سے کر لیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ درود پاک اور استغفار کے محفوظ رستے کی طرف آ جاؤ. ایک بار کہو گے اللہم صلی علی محمد تو آپ کے اوپر 10 رحمتیں. پھر کہو اللہم صلی علی محمد 10 رحمتیں. پھر کہو اللہم صلی علی محمد. یوں سارا دن رحمت کی بارش میں جو ہے وہ نہاتے رہو. انشاءاللہ سارے وظائف کے گند، ان کے اثرات، گناہوں کی نجاست، نحوستیں انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے اندر بالکل صاف ہو جائیں گی. روح تمہاری تر و تازہ ہو جائے گی، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی. اب ایک بار درود پاک پڑھنے پہ کیا ملتا ہے؟ میں نے اشارتاً تمام احادیث کی تھوڑی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جو پہلے بیان میں ہوئی. آج کیا موضوع ہے کہ 10 بار درود پاک اگر روزانہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا. یہاں سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ 10 بار درود پاک پڑھوں گا تو یہ انعام ہے، 10 لاکھ پڑھوں گا تو کیا شان ہوگی، 1 کروڑ پڑھوں گا تو کیا شان. یہ اندازے آپ نے خود لگانے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 4 مقرر فرشتے آئے. 4 مقرر فرشتے، جبریل امین علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام. یعنی یہ 4 مقرر فرشتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس تشریف لے کر آئے. جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا امتی دن رات میں محض 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار لگا دوں گا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار لگا دوں گا. صرف 10 بار آپ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں روزانہ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ جب لوگ پل صراط پہ ڈامان ڈول ہو رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو اتنا بڑا آسرا ہوگا کہ نورانیوں کا سردار اپنے پر پھیلا کے کھڑا ہوگا. تمہاری سواری دیکھو، اپنی شان دیکھو. محض 10 بار کملی والے پہ درود پڑھنے پہ یہ انعام ہے. وہ اپنے پروں پہ سوار کر کے تمہیں پل صراط پار لگائیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی دن رات میں 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، گناہ آپ کے امتی نے کیے ہوں گے، عرش کے نیچے سجدہ میں کروں گا اور جب تک رب اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ والوں، یہ اتنا بڑا انعام سوچ سکتے ہیں؟ یہ انعام حزب البحر پڑھنے سے ملے گا، وہ بھی اللہ اللہ ہے. ناد علی پڑھنے پہ ملے گا، وہ بھی اللہ اللہ ہے. بات کو کچھ عقلی طور پہ بھی سمجھنا چاہیے. دنیا کے اللہ والوں، میں یہی روتا ہوں کہ ہم وہ پاکستانی قوم ہیں جو ٹیکنالوجی کو مات دے دیتے ہیں، لیکن ہماری بدبختی کے کیا کہنے کہ ہمیں ملنگ، ان پڑھ، جاہل، پیر، مولوی، یہ جو مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں ننگ مننگے، وہ ہمیں پاگل بنا دیتے ہیں. وہ بناتے نہیں ہیں. اصل کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ بولو، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مت ہی ماری جاتی ہے، پھر بندہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ ان سے پھر پٹواتا ہے، بلکہ اللہ ان سے پھر لٹواتا ہے. یعنی ہم وہ پاکستانی شاطر قوم ہیں، کوئی قوم مانی نہیں رکھتی، کوئی قوم
مانی نہیں رکھتی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے ذہانت کے اندر. ہم تو وہ ہیں کہ ٹیکنالوجی آئی ہے, ہم ایک نظر دیکھتے ہیں, توڑ نکال کے دکھا دیتے ہیں, توڑ نکال کے دکھاتے ہیں. الحمدللہ میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے کانوں کے ساتھ پاکستانیوں کے بارے میں بات کرتے سنا ہے جب باہر جاتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستانی جو ہے بہت ذہین ہے, پاکستانی بہت ذہین ہے, پاکستانی بہت ذہین ہے. کوئی دنیا کا کام دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو پاکستانی ملے گا. حالانکہ پاکستانیوں کے لیے کئی مصیبتیں ہیں, کئی شرائط ہیں, ہمارے پہ اعتبار نہیں کیا جاتا, ہمارا مسلمان ہونا ہی ایک بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا. تو اس کے باوجود اتنی ذہانت, اتنے شاطر, اتنے ذہین ہونے کے باوجود جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ ہمیں کیا ملنگوں سے مرواتا ہے, جاہے پیروں سے مرواتا ہے. ہم ان سے جا کے کہتے ہیں اے نمبر تے لگوا دو, ہے کہڑا نمبر نکلے گا, وہ کہتا جب تیرا گڈی کا نمبر یہی رکھ لے بس. دیکھیں کیسی پھر ہماری مت ماری جاتی ہے. جس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے وہ تجھے آنے والے دن کا بتا رہا ہے, اس کے بعد علم غیب ہے, اس کے بعد علم غیب ہے. لیکن جو رستہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے خوبصورت اور آسان, ادھر ہمارا یقین نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے, ہمارے دن بدبختی کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو جس نے 10 بار اللہ والو درود پاک پڑھا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش جو ہے وہ طلب کریں گے. اور پھر اگلا کیا وعدہ ہے کہ اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی بخشش یا مغفرت ہو نہیں جاتی. 2 ہو گئے. تیسرا انعام سیدنا میکائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو امتی دن رات میں 10 بار درود پاک پڑھے گا, جب وہ حوض کوثر پہ آئے گا اپنے ہاتھوں سے جام جو ہے وہ اس کو پیش کروں گا, یعنی اس کو پانی پلاؤں گا. اللہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ حوض کوثر پہ جائیں اور آپ کو ایک مقرر فرشتہ جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ آپ کی آؤ بغت کرتے ہوئے آپ کو پانی پلائے. اللہ والو آپ کی کیا شان ہوگی, آپ کی کیا شان ہوگی. چوتھا اور آخری کیا ہے؟ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا جو امتی دن رات میں 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب اس کے قضا آئے گی یعنی اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کی روح ایسے نکالوں گا آسانی کے ساتھ جیسے انبیاء علیہ السلام کی میں روح قبض کرتا ہوں. روح جو ہے, روح جب نکلتی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا کہ روح کیسے نکلتی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ روح یوں ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی پخانے کے رستے ڈالی جائے اور منہ کے رستے نکال لی جائے. روح نکلنا اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اللہ جو درود پاک پڑھے گا اللہ روح ایسے نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال یا مکھن میں سے بال نکلتا ہے. ہم یہ رستہ چھوڑ کے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امت کیوں سمجھ نہیں رہی کہ کس رستے پہ ہم چل پڑے ہیں, اور اس رستے پہ ملا بھی کچھ نہیں ہے سوائے شرمندگی, دکھوں اور تکلیفوں اور اجڑنے کے, ملا بھی کچھ نہیں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے جو حضرات ہمیں سنتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے. دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, سننے والوں کو بھی ہدایت دے, اور جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اللہ ان کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے کہ دوسرے جو لوگ دکھوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں ہیں, وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑ رہے ہیں, ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ان کو بھی کملی چینل پر لے کر آؤ اور تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم غلط رستے پہ تھے. اصل رستہ, محفوظ رستہ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کا ہے, استغفار کا ہے. جتنا ہم درود پاک پڑھیں گے, کملی والے سے پیار کریں گے, انشاءاللہ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے گا. اللہ میری بھی آپ کی سب کی مشکلیں آسان فرمائے, ہمیں سب کو عافیت والی, خیر والی, سلامتی والی, برکت والی زندگی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.